اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، محترم و مکرم عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے کہ آپ کی پاکیزہ اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں ہمارا یہ نورانی سلسلہ گفتگو مسلسل ہے۔ آج اور ہم آپ جس سلسلے کے چھٹے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے قبل 5 روز تک جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار و نظریات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ نے سماعت فرمائے ہیں، انہی سے متصل اور مربوط ہوتے ہوئے آج کی یہ چھٹی تقریر بھی آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان سے یہ گزارشات پیہم و مسلسل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے، پروردگار کی جانب سے، رب العزت کے دربار سے تمہاری ہدایت کے لیے، راہبری کے لیے، پیشوائی کے لیے اور نجات کے یقینی بنانے کے لیے 2 رہبروں کا انتظام ہوا ہے، 2 ہادیوں کا اہتمام ہوا ہے۔ پہلا ہادی جو اللہ کے گھر سے آیا ہے وہ نور ہے، یعنی آپ کے اور ہمارے مولائے کائنات
اور دوسرا رہبر اور ہادی کتاب مبین ہے یعنی قرآن مجید۔ یہ دونوں مل کر، دونوں باہم ہو کر اور دونوں ساتھ ہو کر ہمیں نجات دلائیں گے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، دربار رب العزت میں ہماری رسائی کرائیں گے اور ہمیں شرف و افتخار عطا فرمائیں گے۔ ان دونوں کا کام قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ قرآن کے ذریعے کائنات کا پروردگار، معبود مطلق اور رب حقیقی اپنے ان بندوں کو، اپنے ان عباد کو اور ان انسانوں کو، ان افراد کو جو مسلسل رات دن صبح و شام ہر لمحہ ہر آن اللہ کی مرضی تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے خواہش مند رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سلامتیوں کے راستے عطا فرمائے گا، بقا کی جادوں سے ان کو نوازے گا، ان کے وجود کو ہمیشہ دائم و قائم رکھے گا، اور پھر قرآن کے ذریعے ان صفات کے بندوں کو اللہ ظلمات سے محفوظ رکھے گا، تاریکیوں سے محفوظ رکھے گا، شرک، کفر اور نفاق جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، مامون رکھے گا۔ یہ صاحبان ایمان اللہ کی سلامتی کے راستوں کے رہرو اور ظلمات سے بچنے والے لوگ، ان کا اگلا اقدام، اگلا قدم اور اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، ان کے ساتھ الہی سلوک کیا ہوگا، سلامتی کے راستے بھی عطا کرے گا اور ظلمات سے محفوظ بھی رکھے گا، اور پھر کیا فرمائے گا، یہدیہم، اور کریں گے آپ، اللہ ان کو الی نور، نور کی طرف لائے گا، نور کی طرف پہنچائے گا۔ آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ نور سے مراد مولا ہے، اہل بیت ہے، رسول و آل رسول ہے، آل محمد ہے، عطرت طیبہ ہے اور ذریت پاکیزہ، یہ ہے نور۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس خاندان کو، اس خانوادے کو، اس قبیلے کو، اس گروہ کو، اس لشکر کو، اس جماعت کو نور کا لقب دیا ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ کا کام ہے کہ بندوں کو نور تک لانا، علی تک لانا، اہل بیت تک لانا، اور اہل بیت کا کیا کرم ہے، کیا فیض ہے اور ان کا کیا لطف ہے۔ یہدیہم الی صراط مستقیم، انسان در اہل بیت پہ آئے گا، در علی پہ آئے گا، اور یہ مل کر اس کو فوراً صراط مستقیم عطا کر دیں گے۔ یعنی قرآن بتانا چاہتا ہے، قرآن سمجھانا چاہتا ہے، قرآن تلقین کرنا چاہتا ہے، اور قرآن بیدار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، جب تک اس دروازے پہ نہیں آؤ گے، جب تک اس ڈیوڑی پہ نہیں آؤ گے، اس باب مقدس سے جب تک وابستگی کا شرف حاصل نہیں کرو گے، تمہیں صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ صراط مستقیم کو ہم نے در اہل بیت پہ رکھا ہے، اہل بیت کی دہلیز پہ رکھا ہے، تو جب تک اس در سے محروم رہو گے، صراط مستقیم سے محروم رہو گے۔ حالانکہ ہر مسلمان، ہر نمازی، ہر عابد، ہر اطاعت گزار، ہر کلمہ کو 44 بار تقریباً واجب اور سنتی نمازوں میں اللہ سے گزارش کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، باوضو ہو کر، پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے، نماز میں مشغول ہوتا ہے، اور جب تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد پڑھتا ہے تو ایک مقام پہ آ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ بیدار ہے نا؟
کہاں کہہ رہا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کر، چورستے پہ نہیں، روڈ پر نہیں، شاہراہوں میں نہیں، میدانوں میں نہیں، صحراؤں میں نہیں، گھر کے آنگن میں نہیں، نماز کے درمیان کہہ رہا ہے، نیت باندھے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پروردگار صراط مستقیم دکھا۔ یہ دکھا کی خواہش اور مطالبہ خود بتا رہا ہے کہ ابھی دیکھا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی صراط مستقیم دیکھا نہیں ہے۔ ارے بھائی اگر دیکھ چکا ہوتا تو نماز میں اللہ سے کیوں کہتا کہ دکھا؟ اچھا نماز میں جھوٹ بولنے کا امکان بھی نہیں ہے، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کہاں پھنسایا ہے مسلمان کو اور کہاں جکڑ کے رکھا ہے کہ نیت باندھ، طہارت کر، حالت نماز میں ہو، قرات کی منزل پہ ہو، تلاوت کے مقام پہ ہو، اور پھر ہم سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ کیا حیرت کی بات ہے عزیزوں، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ غور کریے آپ، کیسی مایوسی کی بات ہے اور کیسی محرومی کا عالم ہے۔ آپ کو تعجب نہیں ہے، حیرت نہیں ہے، استعجاب نہیں ہے؟ ارے بھائی مسجد میں آ گیا، مصلی پہ آ گیا، کلمہ پڑھ چکا، اسلام لے آیا، اور اب بھی رٹ لگائے جا رہا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ یعنی نماز بھی پڑھ لی، صراط مستقیم نہیں دیکھا، کلمہ بھی پڑھ لیا، صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وضو بھی کر لیا، صراط مستقیم نہیں دیکھا، حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ابھی تک صراط مستقیم نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ چکا ہوتا تو کیوں کہتا کہ دکھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، صرف ایک فرقہ دنیا میں ایسا ہے جو اپنی نماز میں کہتا ہے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دیکھ تو چکے ہیں، اب قائم رکھ، یعنی علی کے دروازے پر تو آ چکے ہیں، اب قائم رکھنا تیرا کرم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جی ذرا سا تعارف ہو جائے اور آپ کے سواتوں کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہے مسلمان؟ اللہ سے مطالبہ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، چاہت کیا ہے، للک کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ سے، کیا گزارش ہے؟ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ آخری لمحے تک زندگی کی یہی کہتا رہتا ہے کہ صراط مستقیم دکھا، اور مر جاتا ہے دیکھ ہی نہیں پاتا۔ توجہ کریں گے آپ، نہیں دیکھ پاتا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ جس نے علی کو نہیں دیکھا اس نے صراط مستقیم کو نہیں دیکھا۔ جو صراط مستقیم کو دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے، علی کو نہیں دیکھا۔ اگر علی کو دیکھ چکا ہوتا، علی کے دروازے کو دیکھ چکا ہوتا، ان کی ڈیوڑی کو دیکھ چکا ہوتا، ان کی دہلیز پہ آ چکا ہوتا، باب مرتضیٰ اگر نصیب ہو گیا ہوتا تو صراط مستقیم کا مطالبہ نہ کرتا۔ تو کیا کہا؟ مسلمان کی ایک ہی دعا ہے نماز میں، غور کریے، نماز میں یہ نہیں کہتا مسلمان کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے دولت مند بنا دے، پروردگار مجھے صالح اولاد دے دے، پروردگار میری نجات کا سامان فراہم کر دے، پروردگار مجھے پراپرٹی کا مالک بنا دے، پروردگار مجھے طول حیات دے دے۔ سورہ حمد میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی دعا ہے بس کہ صراط مستقیم۔ یعنی مسلمان اللہ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے۔ اب گزارش شروع ہو رہی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ساری کائنات کے مسلمانوں نے مل کر اللہ سے ایک ہی گزارش کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم دکھا۔ تو اللہ کہتا ہے دعا مانگو میں پوری کروں گا، تو کیا اللہ دکھائے گا نہیں؟ مسلمان کہہ رہے دکھا، تو اللہ پر لطفاً واجب ہے اپنے وعدے کے مطابق کہ مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائے۔ تو کیا ایسا ہے کہ اللہ نے نہیں دکھائی؟ اتنے دن ہو گئے، 1400 برس مسلمانوں کو مانگتے مانگتے
نسلیں کی نسلیں ختم ہو گئی، خاندان کے خاندان مر گئے، ملت کی ملتیں ہلاک ہو گئی، لشکر کے لشکر فنا ہو گئے، بڑے بڑے مفتی جا چکے اور ابھی تک دیکھا ہی نہیں، تو اللہ کا وعدہ کہا گیا؟ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں فوراً قبول کروں گا، اور 1400 برس ڈلے اب تک نہیں دکھایا، نہیں، اللہ دکھا چکا، چونکہ مسلمان نے کہا تھا دکھا، تو ذرا غور سے سنیے، جو چیز دکھائی جائے گی وہی صراط مستقیم ہوگی، جو چیز، مسلمان کہہ رہا ہے نا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بڑی اہم منزل کی طرف لا رہا ہوں، ذرا بہت ہلکا سا یہ رخ ہے، پہلو ہے، اس کو ذرا سماعتوں سے آپ نوازیے۔ مسلمان کیا کہہ رہا ہے کنٹینیوس، سارے کے سارے مل کر صراط مستقیم دکھا، اور اللہ لطیف و کریم ہے، وہ ضرور دکھائے گا، اور وہ دکھا چکا، تو مطالبے کے مطابق جو چیز دکھائی جائے گی وہ صراط مستقیم ہی تو ہوگی۔ اب پوچھو قرآن سے صراط مستقیم کیا ہے، غور کریے گا، وہ کیا بتائیں گے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے دکھا، تو جو چیز اسلام میں دکھائی جائے وہی صراط مستقیم ہوگی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، کیا توحید دکھائی گئی ہے؟ تو توحید صراط مستقیم نہیں ہے۔ قیامت دکھائی گئی ہے، قیامت صراط مستقیم نہیں ہے۔ جنت دکھائی گئی ہے، کوثر دکھایا گیا ہے، توبہ دکھایا گیا ہے، سلسبیل دکھائی گئی ہے، کوثر دکھایا گیا ہے، حوریں دکھائی گئی ہیں، غلمان دکھائے گئے ہیں، انبیاء دکھائے گئے ہیں۔ کیا دکھایا گیا ہے؟ نماز دکھائی گئی؟ نماز دکھائی نہیں گئی، بتائی گئی ہے۔ روزہ دکھایا نہیں گیا، بتایا گیا ہے۔ حج دکھایا نہیں گیا، بتایا گیا ہے۔ پورا اسلام بتایا گیا ہے، اور مسلمان کہہ رہا ہے صراط مستقیم دکھا، تو اب اسلام سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو، دکھایا کیا ہے؟ اللہ نے کہا سناٹے میں نہ دکھانا، میدان میں سب کو بلا لینا۔ ایک نہ بچے، کوئی غیر حاضر نہ رہے۔ آپ کی سماعت گرامی اس نقطے تک پہنچ پائی کہ نہیں پہنچ پائی؟ میری محنت لگ لائی کہ نہیں لائی؟ ارے بھائی کیا دکھایا جائے گا؟ مسلمان کہہ رہا ہے دکھا دے، تو اللہ جو دکھائے گا، رسول جو دکھائیں گے وہ صراط مستقیم ہی تو ہوگا۔ تو اسلام میں تو کچھ دکھایا ہی نہیں گیا، میدان کو بھرا، سارے صحابہ کو بلایا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، میرا مولا صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی صراط مستقیم دکھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کون تھا جس نے نہیں دیکھا؟ غور کریے گا، سب کو دکھایا، تو دکھائی ایک ہی چیز گئی ہے، ولایت، وجود علی، ہستی مرتضی، ذات گرامی مولا کائنات، سب کو دکھائی۔ ایک ہی غائب تھا جو نہیں دیکھ پایا، تو آپ نے اس کا حشر دیکھا کیا ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے علی کو نہ دیکھا، جو غدیر خلص افسید تھا، غائب تھا، حالانکہ بڑا سینئر صحابی تھا، بہت وی وی آئی پی تھا، بڑا مخصوص تھا، 23 برس نبی کی بزم میں رہا تھا، نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، زکاتیں بھی دی تھی، جہادوں میں بھی گیا تھا، ہمراہی رسالت مآب میں بڑی جنگیں بھی لڑی تھی، تسبیح نبی کے ساتھ، تحلیل نبی کے ساتھ، تقدیس نبی کے ساتھ، رکوع نبی کے ساتھ، سجدے نبی کے ساتھ، کتنا بے جوڑ اس کا نبی کی ہمراہی میں سفر تھا، مگر غدیر خم میں نہیں تھا۔ اور نہیں تھا جب نبی واپس آئے اور مسجد میں تشریف فرما ہوئے، تو یہ برہم ہوتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا آیا،
اے عبداللہ کے بیٹے، اے اللہ کے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے علی کو مولا بھی بنا دیا، ہمارا مالک بھی بنا دیا، ہمارا سرپرست بھی بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مولا کے معنی اتنے وزنی ہیں کہ صحابی بھی نہیں جھیل سکتا۔ توجہ چاہنا، یہ دوست اور یہ فرینڈ اور یہ تمام معنی جو کہے ہیں، اس میں بگڑنے کی کیا بات تھی؟ اس میں برہم ہونے کی کیا بات تھی؟ جلال میں آنے کی کیا بات تھی؟ نبی کا صحابی جو عرب ہے، عربی کو جانتا ہے، وہ مولا کے معنی بھی جانتا ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ مولا کا مطلب ہے نفسوں کا مالک، جانوں کا مالک۔ تم کچھ نہیں ہو، تمہارا سب کا مالک علی ہے، اللہ نے مالک بنایا ہے۔ یہ برہم ہو گیا، اس نے کہا یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا میں تو اپنی طرف سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ کہا پھر دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے؟ تو نبی نے کہا تو بتا کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تو کس قسم کی دلیل چاہتا ہے، کس طرح کا ثبوت چاہتا ہے، کس نوعیت کی سند چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان سے پتھر آئے اور مجھے تباہ کر دے، برباد کر دے، مجھے چبایا ہوا بھوسا بنا دے۔ میں علی کو مولا نہیں مانتا، مرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابی نے فیصلہ دے دیا کہ اگر مولا کو ماننا نہیں ہے تو مر جاؤ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ذرا بلندی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو بتا دیے، ان باریکیوں پر آپ کی پاکیزہ نظر رہنا چاہیے۔ یہ حقائق قرآنی ہے۔ کیا کہا صحابی نے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، حیات سے نہیں رہنا چاہتا، میں مرنا چاہتا ہوں، تباہ ہونا چاہتا ہوں، عذاب آ جائے۔ کیوں کہا؟ اصل میں علی ہے نفسوں کا مالک اور وسیلہ زندگی ہے نفس۔ تو اگر علی سے بغاوت ہو تو نفس کے استعمال کا حق نہیں رہ جاتا۔ نفسوں کا مالک کون ہے بھائی؟ علی بنا دیا اللہ کی طرف سے، رسول نے اعلان کر دیا۔ اور آپ تو سنتے رہتے ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ علماء، خطبہ، ذاکرین، اور پھر حیدرآباد میں تو کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے بیانات ہوتے ہیں، کتنے خطابات ہوتے ہیں۔ آپ کی سماعتیں تو وارد ہے نا، ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، فعال رہتی ہے، متحرک رہتی ہے، فضائل سننے کا آپ کو سلیقہ ہے۔ ارے بھائی یہ شہر ہے ہی حیدرآباد، تو حیدر کے فضائل سننا تو اس کا شعار ہے، شیوا ہے۔ یا تو ہر گلی ہر کوچے سے حیدر حیدر کی آواز آتی ہے۔ یہ حیدرآباد ہے، یہاں کا ہر بندہ، ہر انسان، ہر فرد حیدری ہے۔ تو حیدر کی بات ہے۔ کیا کہا تھا نبی نے؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کا جتنا حق ہمارے نفسوں پر ہے ہمیں بھی خود اترا نہیں ہے۔ تو نبی نے جب اقرار لے لیا، جب ان سے یہ پرومس کر لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف کنٹرول نہیں رکھتا، توجہ چاہ رہا، تمہاری جانوں کا مالک میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے یقیناً بے شک آپ ہی مالک ہیں۔ تو نبی نے جھوم کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اب تک جس کی جان کا مالک میں تھا، اب سے ان کی جانوں کا مالک علی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب سے ان کے نفسوں کا مالک علی ہے۔ علی کو خلیفہ نہیں بنایا، تخت نشین نہیں بنایا۔ تخت نشینی تو بہت سو کو یہ شرم مل چکا، بڑے بڑے لوگ تخت میں بیٹھے۔ تخت حکومت پر بیٹھنا علی کی فضیلت نہیں ہے، علی کا کمال نہیں ہے، علی کے لیے حسن کیفیت نہیں ہے تخت میں بیٹھنا۔
آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تخت پہ تو نمرود بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو فرعون بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو حمام بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو شداد بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو بخت نصر بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو سکندر بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو یزید بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو معاویہ بھی بیٹھا ہے، تخت پہ تو ابو سفیان بھی بیٹھا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گندے لوگ تخت پہ بیٹھے۔ تخت پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، حکومت سنبھالنا کمال نہیں ہے، انعام سلطنت ہاتھ میں لینا کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ نے غدیر میں تخت نہیں دیا علی کو، دولت نہیں دی علی کو، سلطنت نہیں دی علی کو، علی کو دیا ہے اقتدار نفسوں پر، جانوں پر، نفسوں کا مالک بنایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، نفس ہے زندگی کا سبب، نفس ہے سورس آف لائف۔ اگر نفس نہ ہو تو انسان مر جائے، اور نفسوں کا مالک کون ہے؟ علی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے علی کا تعلق نہیں ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہے زندہ رہنے کا؟ بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ ڈاکٹر احسان صاحب صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک ذرا سا اینالائز تجزیہ آپ کے سامنے کر دوں۔ یہ ہمیں صحابی نے سمجھایا کہ علی کی پوسٹ، علی کا منصب، علی کا درجہ، علی کا مقام اور علی کی یہاں پر حیثیت کس عنوان کی ہے؟ نفسوں کا مالک بنایا، جان کا مالک بنایا۔ اور کریے گا کیا مطلب ہوا؟ کون ہے جان کا مالک؟ نفسوں کا مالک کون ہے؟ علی۔ توجہ کیجئے گا، تو اب زندگی کے استعمال کا حق اسی کو ہے جو علی والا ہے، کیونکہ زندگی تو علی کی پراپرٹی ہے۔ اب تم اگر زندگی جینا چاہتے ہو، حیات کا استعمال چاہتے ہو، لائف کا یوز چاہتے ہو، تو علی والا ہونا پڑے گا۔ اور اگر علی سے بغاوت کر کے نماز پڑھ رہے ہو تو یہ عبادت نہیں ہوگی، بغاوت ہوگی۔ اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اگر علی سے ہٹ کر روزے رکھے جا رہے ہیں، علی سے الگ ہٹ کے اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ علی ہے تمہارے نفسوں کا مالک، اور نفس وہ ہے جو اسپرٹ پیدا کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، زندگی۔ اگر نفس ہی ہٹ جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، اب کیا ہوا کہ صاحب علی ہمارے نفسوں کے مالک کیسے ہیں؟ وہ بھی تو ایسے ہی نفس ہے جیسے ہم ہیں۔ ارے کیا غضب کر رہے ہو؟ تم جیسا نفس ہو، علی ویسے نفس نہیں ہے، فرق ہے دونوں میں۔ تمہارے سب کے نفس کو علی نے خریدا، علی کے نفس کو اللہ نے خریدا۔ اور کہیے گا وہ نفس اللہ ہے، وہ اللہ کا نفس ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، اور تم علی کی جائیداد ہو، علی کا مال ہو۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں، علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھیا جس کا مال ہے اسی کی کہہ رہا ہے۔ اب علی علی وہی کرے گا جو 100% یقین رکھتا ہے کہ میرا نفس علی کی ملکیت ہے، اور کرے۔ ایک نے بغاوت کی، اب بغاوت کرنے والا بھی کوئی مولوی صاحب نہیں تھا، معمولی قاری یا حافظ یا تراویح کا پیش نماز۔ رشتہ داری ہے کیا؟ خاموشی؟ کون تھا یہ؟ آئیے تشریف لائیں۔ کون تھا؟ وہ کہا حارث نعمان فہری، سینئر موسٹ صحابی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی، فیگر۔ ذرا سمجھے، نبی کو اچھے سے اس نے جانچا پرکھا، 23 سال تک سیرت پیغمبر کو یہ دیکھتا رہا، فالو کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن غدیر کے موقع پہ آ کے بدک گیا، بھڑک گیا، کہتا ہے آپ نے علی کو مولا بنایا؟ میں تو نہیں معلوم۔ کہ پھر کیا چاہتا ہے کہ عذاب آ جائے
آپ شاید اس لیے خاموش ہیں کہ یہ میری ذاتی خطابت سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے ترجمہ کیا ہے سورہ معارج، قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے، 70 نمبر، اس کی 4-5 آیتیں ہیں مسلسل۔ سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ کمال ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے ایسا سوال کیا، کیسا سوال کیا؟ سوال تو سوال ہے، کوشچن تو کوشچن ہے، مطالبہ تو مطالبہ۔ قرآن کیا ڈسکس کرنا چاہتا ہے؟ ذرا دیکھیے، آپ سماعتوں کو محمیز کر کے دیکھیے کیا قیامت کا رخ ہے۔ کہتا ہے سالا سائل بعذاب واقع للکافرین، ایک سائل نے کیسے سوال کیا ایسے عذاب کا جو کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ عذاب کون سا ہے جو کافروں کے لیے؟ للکافرین، صاف ہے نا، کلیئر کٹ ہے نا؟ اینی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ شک کلیئر ہے؟ آپ کون سا عذاب مانگا؟ بے عذاب واقعی، ایسا عذاب جو مخصوص ہے، واقع ہونے والا ہے، کس کے لیے؟ للکافرین، کافرین کے لیے، لیس لہ دافع، جس کو کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ قرآن کہہ رہا ہے، مانگنے والا کون ہے؟ صحابی، اور مانگ کیا رہا ہے؟ کافروں والا عذاب۔ ارے کمال ہے، آپ شاید بیدار نہیں ہوئے ہیں یا میں نہیں کر سکا ہوں، صحابی ہے، نمازی ہے، عذاب مانگ رہا ہے کافروں والا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس سے بڑا اور ایویڈنس کیا ہوگا؟ اسلام میں، قرآن کی دامن میں، قرآن کے دیکھیے گا میدان میں، اس سے بڑا جواب کیا ہوگا؟ ارے بھائی میرے الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ مولا کے صدقے میں آپ کی سماعتیں تو جوان ہے نا، اسٹرانگ ہے نا، میں بڑا پریشانی میں ہوں۔ صحابی، نمازی، روزے دار، حاجی، زکاتی، تسبیح پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، نبی کے پہلو میں بیٹھنے والا، اور مانگ کیا رہا ہے؟ وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہے۔ مومنوں والی چیز نہیں مانگی، کافروں والی مانگی۔ توجہ کریں آپ، کافروں کے لیے جو عذاب ہے وہ دے دے، جیسے اس نے مانگا۔ چونکہ قرآن کا کلیئر کٹ چیلنج تھا کہ اس عذاب کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، فوراً پتھر آیا، حارث کے سر پہ گرا اور یہ بھوسا ہو گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہو کہاں مرا یہ؟ اس کا انتقال کہاں ہوا؟ حسین ساگر پہ نہیں، شمس آباد ایئرپورٹ پہ نہیں، جو چاہ رہا ہوں، پہاڑوں پہ نہیں، صحراؤں میں نہیں، بنگال کی کھاڑی میں نہیں، مکے کے میدان میں نہیں، مینا میں نہیں، عرفات میں نہیں، صفا و مروہ کے درمیان نہیں۔ کہاں آیا عذاب؟ پڑھیے تاریخ، مسجد میں عذاب آیا، اور مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی، اللہ کا گھر۔ توجہ کریں گے آپ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی یا کوئی کرائم کیا، اس نے کوئی جرم کیا، وہ بھاگ گیا، پولیس اس کو پکڑنے کے پیچھے اس کی دبش میں، ریڈ میں پڑی۔ اب وہ ہاتھ آنے والا تھا، اسے دیکھا کہ پولیس قریب آ گئی، وہیں سامنے مسجد تھی، وہ مسجد میں چلا گیا اور نمازیوں کے ساتھ اللہ اکبر نماز پڑھنے لگا۔ پولیس نے اندر جھانک کے دیکھا، ارے بھائی یہاں تو سارے نمازی ہیں، چلو۔ یا کرمنل کا کیا مطلب، یا مجرم کا اور چور کا کیا مطلب؟ وہ یہاں نہیں ہوگا، سب چلے گئے۔ یہ جھوٹے طور پر نمازی بنا تھا، وقتی طور پر، لیکن پولیس سے بچ گیا۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی، یہ پھر پکا نمازی بن گیا کہ جب جھوٹی نماز بچا سکتی ہے تو اگر سچا نمازی بن گیا تو کتنی حفاظتیں میرے لیے ہوں گی۔ اس کا دل بدلا، دماغ بدلا، برین چینج ہوا، مائنڈ چینج ہوا، اور یہ اچھا نمازی بن گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی پولیس سے خالی نماز کا بہانہ بنا کر مسجد میں جا کے بچ گیا، اور وہ نمازی، وہ صحابی، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ غدار،
وہ قدیر کا فراری، جو چاہ رہا وہ قدیر سے نفرت کرنے والا، وہ ولایت سے دشمنی کرنے والا کہاں آیا؟ نبی کی مسجد میں آیا، مگر عذاب وہاں بھی آیا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر علی سے بغاوت کرو گے تو میرے گھر میں بھی نہیں بچ سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل رحمت پر۔ یہ ہے نا؟ اب پوچھتا ہوں شہزادوں، نوجوانوں، میری قوم کے مستقبل مجھے اتنا بتاؤ، اس کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اصغر بھائی اس کا اسٹیٹس کیا تھا؟ کون تھا یہ؟ صحابی۔ صحابی صحابی ڈیفینیشن تو ہو گئی کلیئر۔ صحابی تھا نا؟ کس کا صحابی تھا؟ رسول کا صحابی تھا۔ ہم سے کہتے ہیں احترام کرو، ارے بھیا کس بنیاد پہ احترام کرو؟ کیا بڑا مرتبہ ہے؟ نہیں، سوچ تو اس کی شیطان سے بھی کمزور ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ شیطان سے، ابلیس سے بھی کمزور ہے اس کی سوچ۔ آپ کہیں گے کون سا آپ نے گولا داغا ہے وہ یہاں پر؟ صحابی کی سوچ کو شیطان کی سوچ سے کمزور بنا۔ ارے بھائی میں کیا کروں، مجبور ہوں قرآن کی آیتوں سے۔ اب آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا، ریفرنس دے دیتا ہوں۔ 17 جگہ پر قرآن میں آیا ہے، 17th ٹائم یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں کہ جب آدم سے دشمنی کی شیطان نے اور اللہ نے کہا نکل، تو اس نے اللہ سے کہا زندگی دے، ہائے ہائے زندگی دے، زندگی دے، زندگی دے۔ زندگی مانگی کہ نہیں مانگی؟ شیطان زندگی مانگ رہا ہے آدم کی دشمنی پر، صحابی موت مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے صلوات پڑھ گیا نا محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہے آپ۔ کتنی اہم منزل ہے یہ، کہہ رہا ہے موت چاہیے، عذاب چاہیے، اور شیطان کہہ رہا ہے زندگی چاہیے۔ تو ریاکشن تو آپ نے دیکھ لیا، سطح فکر بھی آپ نے دیکھ لی، یہ ذہن کا جو لیول ہے یہ دیکھ لیا۔ شیطان کہہ رہا ہے مجھے زندگی چاہیے، آدم کو نہیں مانوں گا۔ صحابی کہہ رہا ہے مجھے موت چاہیے، علی کو نہیں مانوں گا۔ کمال ہے، وہاں موت مانگ رہا ہے، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ نبی سے، جو نبی زندگی دینے آیا ہے اس سے موت مانگ رہا ہے۔ کتنا بھیانک ہے دشمنی علی کا نتیجہ، نہیں سمجھ رہے آپ؟ علی سے عداوت، علی سے بغاوت، علی سے عناد، علی سے بغض، کیوں مانگا اسے؟ اب ذرا سے آپ سے پوچھا جا رہا ہوں، دیکھیے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بہت سینسیٹیو سبجیکٹ اس وقت میں ڈسکس کرنے چلا ہوں، اس کو ذرا اپنے ذہنوں میں جگہ دیجیے گا۔ کچھ حدیثیں سرکار ختمی مرتبت سے وارد ہوئی ہے ہمارے یہاں اسلام میں، لیکن جب حدیثیں اہل بیت کے مقام معظم کو متعین کرتی ہیں تو دشمن پریشان ہو کے کہتا ہے ارے یہ حدیث رسول اللہ کی ہے ہی نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا یا علی حب کا تقوی و ایمان، علی تمہاری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، آپ بچپن سے چھپن سے سنتے آ رہے، ہر خطیب ہر ذاکر اپنی مجلسوں میں کبھی نہ کبھی تو اس حدیث کو کوٹ کرتا ہے نا، اور آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہے۔ کیا کہا؟ یا علی حب کا تقوی و ایمان، علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، وَبُغْضُ کا کفر و نفاق، اور آپ سے دشمنی کفر ہے اور نفاق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طے ہو گیا کہ جو علی سے بغض کرے وہ کافر ہے۔
اگرچہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے. اتنی چھوٹی بات تو نہیں کر رہا ہوں. کیا کہا رسول اللہ نے؟ ذرا اپنے اندر سے نکل کے سنا کیجئے. پیغمبر نے کیا منشور دیا، کیا اعلان فرمایا، کیا پیغام دیا؟ علی آپ کا بغض کفر ہے، کفر. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، ہم دیکھیں گے علی سے محبت بھی ہے یا نہیں. تو کیجئے گا کثرت نماز پہ دھوکہ نہ کھانا، کثرت عبادت پر دھوکہ نہ کھانا. چیک کر لینا محبت ہے یا نہیں. اور جہاں بغض آیا وہاں کفر آ گیا. سچے رسول نے کہا. اس کے لیے لوگوں نے ہم سے پوچھا اس کی سند کیا ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے. آج عزا خانہ زہرا سے ان بی بی کی برکت کے طفیل آپ آج سند لے کے جائیے. اس حدیث کی سند کتنی بڑی سند ہے. سوچ رہے ہیں کیا کہا تھا حضور نے؟ علی کا بغض کیا ہے؟ کفر. ادھر بغض آیا ادھر آدمی کافر ہو گیا. اب وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اب رسپیکٹ نہیں دیکھی جائے گی، عظمت نہیں دیکھی جائے گی کہ ہاں بہت بڑا ہے، یہ تو رسول اللہ کی بزم میں بیٹھتا ہے. ارے قرآن بزم والوں کو کیا بخشے گا، رسول کے چچا کو نہیں بخشا. یا خالی وقتی نسبتوں کا کیا احترام ہوگا جہاں پرماننٹ نسبتوں کو اللہ نے نکار دیا ہے، ابو لہب کو ملعون بنا دیا. تو جو آ کے جڑے تھے ان کا کیا موقف، ان کا کیا وقار، کیا اعتبار. سنیے علی کا بغض کیا ہے عزیزوں؟ کفر. یہ حدیث ہے، حدیث. اور ہم حدیث اسی کو مانتے ہیں جو قرآن سے ٹیلی کرے، جو قرآن سے مخالفت کر جائے، ٹکرا جائے، متصادم ہو جائے، کٹا ٹکشٹ کا شکار ہو جائے، اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا. اب اس حدیث کی سند کیا ہے؟ اب آپ دیکھ کے بھائی کہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ذرا غدیر کے میدان سے برکتیں حاصل کر کے مسجد نبوی تک آ جائیے. وہ جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے عذاب چاہیے، وہ عذاب کون سا چاہیے؟ کافروں والا. اب ذرا دونوں چیزوں کو ملائیے. نبی نے کیا کہا تھا؟ علی تمہارا بغض کفر ہے. اور یہ نمازی کیا کہہ رہا ہے، یہ روزے دار کیا کہہ رہا ہے؟ نمازی کو تو کوئی ایسی چیز مانگنا چاہیے تھی کہ اس کو شاعر شان. رسول اللہ میرے گھر میں جنت اتار دیجئے. اگر آپ سچے پیغمبر میرے گھر میں حوریں آ جائے، اگر آپ نے سچ میں اعلان کیا اللہ کی طرف سے علی کی مولائیت کا، پیغمبر یہ حضور میرے گھر میں کوثر بہنے لگے، اگر آپ سچے، تو کوئی بھی کنڈیشن رکھ سکتا تھا. اور نبی مختار کل تھے، حوریں بھی بلا دیتے، غلمان بھی بلا دیتے، کوثر بھی اتار دیتے، جنت بھی اتار دیتے. ایسا مانتا نا. لیکن اس نے تو کمال کیا کہ مجھے تو عذاب چاہیے، ہلاکت چاہیے، فنا چاہیے، تباہی چاہیے، بربادی چاہیے، نیست و نابودی چاہیے، عدم چاہیے. میں تو برباد ہونا چاہتا ہوں، تباہ ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کس بنیاد پر؟ کافروں والا عذاب. آپ نے نہیں دیکھا جاگ کر ایک نمازی کافروں والا عذاب مانگ رہا ہے، ایک روزے دار کافروں والا عذاب مانگ رہا ہے. ہاں وہ تو شیطان کا ذکر ہے تو ہونا ہی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ. بس عزیز بیٹی ذوق سماعت کے لیے آپ کے حضور میں یہ گزارش رکھ رہا ہوں. ارے دوستوں، میرے محترم سننے والوں، کچھ تو فیصلہ لیجئے. ایک نمازی کیا مانگ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا مسجد میں کسی نمازی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے برباد فرما دے. کوئی پاگل بھی مسجد میں دعا مانگتا ہے کبھی دیکھا آج تک؟ ہر ایک کوئی اپنی عاقبت بخیر کی دعا مانگتا ہے. پروردگار مجھے نجات مل جائے، میں فوز عظیم پر فائز ہو جاؤں، مجھے جنت مل جائے، حوریں مل جائے، غلمان مل جائے، تیری رضا مل جائے. اور یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو کافروں والا عذاب. آپ فیصلہ لیجئے، نمازی کافروں والا عذاب کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ ٹریجڈی ہے یا نہیں؟
یہ حیرت ہے کہ نہیں؟ ایک روزے دار کافر والا عذاب کیوں مانگ رہا؟ یہاں پتہ چلا یہ حارث کا عذاب مانگنا، توجہ کیجئے گا، وقتی جذباتی کیفیت نہیں ہے، یہ ایموشنل نہیں ہے، یہ جذبات میں نہیں آیا، یہ نبی کی حدیث کی سند دے رہا ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ یا علی بغضوں کا کفر، علی تمہارا بغض کفر ہے۔ حارث بتانا چاہتا ہے میں نمازیں ضرور پڑھ رہا ہوں مگر کافر ہوں، روزہ ضرور رکھ رہا ہوں مگر کافر ہوں، چونکہ نبی نے کہا تھا جس دل میں علی کا بغض آ جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو میں کافر ہو گیا، اس لیے کافروں والا عذاب مانگ رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کا۔ سب مل کے لگائے، سب مل کے یہ ہے کمال کی منزل، یہ سند ہے، یہ مہر لگائی ہے صحابی نے۔ دیکھ رہے ہیں دل میں بغض علی آیا، صحابی بھی کافر ہو گیا۔ جہاں جہاں دل میں بغض علی ہے وہاں وہاں کفر ہے۔ اب بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، بڑے نازک مقامات ہیں، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ اللہ کی طرف سے پیغمبر نے علی کو جو اختیارات دیے تھے وہ انلیمیٹڈ ہے، غیر محدود، اور ایک اختیار تو ایسا تھا، اب اشاروں میں سمجھ گا، کھل کے تو نہیں کہہ سکتا۔ نبی نے ایک اختیار علی کو جو دیا تھا وہ ایکسٹرا اختیار تھا جو کسی نبی نے اپنے وصی کو دیا ہی نہیں، سمجھ گئے؟ کسی پیغمبر نے اپنے جانشین کو اس طرح کا اختیار دیا ہی نہیں جیسے نبی نے اپنے قائم مقام آپ کے مولا کو دیا۔ وہ کہا صاحب وہ کیا قائم مقام؟ جب ایک عزت کا، سلیقے کا، تہذیب کا چیپٹر کھلا قرآن میں اور پیغمبر کی بیویوں کو، ازواج نبی کو اللہ نے ایک رتبہ عطا فرمایا۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، غالباً آیت نمبر 7، سنیے گا۔ نبی کی بیویوں کو کیا عزت دی، کیا عظمت دی، کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت ادریس یا دوسرے نبی پیغمبران جتنے بھی گزرے ان کی بیویوں کو یہ رتبہ نہیں ملا، قرآن نے تو دیا۔ کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پر ان کی حیثیت سے زیادہ، خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں۔ اب یہ جب رتبہ ملا مومنوں کی ماں ہے تو اب کتنا بھی بڑا مومن ہو، اس سب کی ماں کون ہے؟ نبی کی بیوی، ازواج نبی۔ اس سے بڑا رتبہ ہو سکتا ہے کوئی؟ ماں سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے؟ رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، اور کیا چاہیے اسلام سے؟ نبی کی بیویوں کو کتنا بڑا مرتبہ ملا۔ اب جب یہ مرتبہ ملا تو نبی کی نگاہیں تو مستقبل کو دیکھ رہی تھی، فیوچر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس رتبے کا مس یوز نہ ہو جائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کہیں اس رتبے کے گھمنڈ میں میرے گھر سے کوئی کفر کی طرف نہ بڑھ جائے، بغض کی طرف نہ بڑھ جائے۔ جب کوئی نیا موضوع آپ کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو یہ یقیناً نیچرل بات ہے کہ تھوڑا سا آپ کچھ زیادہ ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ ہونا بھی چاہیے۔ تو نبی مستقبل دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹائٹل کہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ اب اس کا توڑ نکالا نبی نے، وہ سنیے۔ مرتبہ تو مل گیا کہ مائیں ہیں، نبی دیکھ رہے تھے کہ میرے علی کے ساتھ میرے بعد کہیں اس لقب کا غلط استعمال، اب کتنا جگاؤں گا میں، نہ ہو جائے۔ نبی نے کہا علی ان کو اللہ نے مومنوں کی مائیں ضرور بنایا مگر میرے محبوب علی اگر تیرے مقابلے پر کوئی آنا چاہے،
چھوڑ دیجئے اس کو، اماؤں کی بات ہو رہی ہے، اور کریے آپ۔ نبی جانتے تھے کہ کہیں علی کے مقابلے پہ نہ آ جائے، تو کیا دیا اختیار علی کو، علی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر کوئی تمہارے مقابلے پہ آئے تو تم اس کو اس منصب سے خارج کر سکتے ہو۔ منصب سے کب خارج ہوگی؟ جب زوجیت سے خارج ہو۔ جب تک نبی کی زوجہ ہے، جب تک وہ مومنین کی ماں ہے، اور زوجیت سے خارج ہو جائے، نکاح سے خارج ہو جائے، تبھی تو یہ رتبہ جائے گا نا۔ پہلی بات تو ہے کہ نبی کی بیویوں کو اللہ نے ماں کیوں بنایا؟ اور نکاح حرام ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ان سے نکاح۔ چلیے بات دور تک چلی جائے گی، پھیل جائے گی گفتگو، پھیلا نہیں جاتا، وقت تمام ہو گیا ہے، تقریباً 50 منٹ آپ سن چکے ہیں، اور 2-4 لمحات توجہ کی جگہ۔ علی جائیے، آپ کو اختیار ہے، اگر کوئی تمرد کرے، بغاوت کرے، چڑھائی کرے، تم سے ٹکرائے، تمہاری توہین کرے، اہانت کرے، تو یہ رتبہ چھین لینا۔ اللہ نے جو رتبہ دیا ہے وہ چھین لینا۔ ارے کھل کے کہو نا، طلاق دے دینا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب علی کو یہ حق کہاں سے آیا کہ طلاق دے دے؟ اچھا بھائی، نبی کو تو ہے، اللہ کو تو ہے کہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کانٹیکٹ ہے دو زندگیوں کا، جو مختلف سمتوں میں زندگیاں ہوتی ہیں، جب انہیں ایک دھاگے میں باندھا جاتا ہے تو کہے کے ذریعے باندھا جاتا ہے، کہ نکاح کے ذریعے۔ نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ کہیں سے کہیں کا نکاح ہوتا ہے، نفس کا نفس سے، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ان کہتو نفسی، یہ ہے نا، نفس کا نکاح ہوتا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے؟ کہیں کا نکاح ہوتا ہے، عقد کہیں کا ہوتا ہے، نفس کا۔ تو جب نبی نے نکاح کیا ہوگا تو کہا ہوگا میرے نفس کے ساتھ تمہارے نفس کا نکاح، تو نفس کے ذریعے ہوا نا، نفس سے کیا نا، تو نفس کو حق ہے نا کہ طلاق دے سکے؟ نہیں سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں علی کو کہاں سے اختیار آیا؟ ارے اس پہ بحث نہ کرو کہ علی طلاق نہیں دے سکتے، بحث اس پہ کرو کہ اللہ نے علی کو نفس رسول کیوں بنایا۔ تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کیوں بنایا؟ اور ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ یہ مقامات اور یہ کیفیتیں ذرا محسوس کرتے رہے اور دیکھتے رہے اور ان کے قریب آتے رہے۔ ہوگا صاحب تاریخ میں تو ملتا نہیں کہ علی نے یہ عمل کیا ہو، ارے بھائی ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، لیکن پھر حدیث رسول آئی، غور کریے گا۔ ایک بہت بڑے مسلمان، نمازی، پرہیزگار، ہر سال حج کرتے ہیں، خیرات، نیکیاں، بھلائیاں، سینکڑوں مسجدیں بنوا دی، ہزاروں اسکول بنوا دیے، ہاسپٹل بنوا دیے، رفاع عام کا کام کیا، ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرا دی، یتیم پروری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، کوئی نماز قضا نہیں، واجب تو واجب، مستحبات قضا نہیں، روزوں پہ روزے رکھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ان کی بیوی بھی ایسی ان کو ملی، لیکن ایک روز کیا حادثہ ہوا؟ بیوی نے کہا سننا ہے جناب؟ کہ جی فرمائیے۔ کہا میں اب اس اسلام سے خارج ہوتی، میں کرسچن ہو گئی، یا میں سناتن دھرم میں چلی گئی۔ توجہ ہے، جیسے سیما آ گئی، سیما پار سے سیما آ گئی نا، تو اب کیا بات تھی؟ مسلمان، اس نے اسلام چھوڑا، تو اب شریعت مصطفی کہتی ہے شوہر اور بیوی میں سے ایک بھی اگر اسلام سے خارج ہو جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں، نکاح آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ کتنی سامنے کی بات ہے اور خاموش بیٹھا ہے۔ نکاح کا شوہر یا بیوی اگر دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو اب بھی کیا سینے پڑھانے کی ضرورت ہے؟ اب بھی طلاق تو کہنے کی ضرورت ہے؟ دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے، چاہے شوہر یا بیوی، کانٹیکٹ ختم، ختم، اسلام کی بنیاد پر ہے۔
ہم سے لوگ کہتے ہیں علی نے طلاق تو دی نہیں. ارے چپ بیٹھو, یہ بتاؤ رسول کی حدیث یاد ہے کہ نہیں کہ علی آپ کا بغض کفر ہے؟ بغض کفر ہے. جاگ رہے کہ سو رہے ہیں ابھی؟ علی کا بغض کفر ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اتنا بتا دو, یہ جو علی سے لڑنے آئی تھی یہ بغض میں آئی تھی یا محبت؟ تو جو چاہ رہا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر, کتنا بتا دیں. مسئلہ حل کر دیا میں نے. یہ ہے قرآن. ذرا جھوم کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اتنی اچھی بات سنی. نکاح کفو کا کفوے سے ہوتا ہے, برابری ہو. اور یہی نہیں جو شرائط تناکح ہے مناکحت, عقد کے جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ شریعت میں ہے کفو, برابری, ایکولیٹی ہونا چاہیے. اور ایک شرط اور ہے کہ شوہر بہتر ہو بیوی سے. یہ بات پھیلتی ہے تو بہت دور تک جاتی ہے. بہت سارے نکاح یادگار ہیں اسلام میں. جناب ہاشم کا نکاح بڑا یادگار, جناب عبد المطلب کا نکاح جناب فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ بڑا یادگار, جناب ابو طالب کا جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بڑا یادگار. سرکار ابو عبداللہ علیہ السلام والد گرامی ہے, سرکار ختمی مرتبہ جناب آپ کا صلوات اللہ علیہ ان کا نکاح. پڑھیے تاریخ, آپ کو حیرت ہوگی کہ شان کے ساتھ, اس تجربہ و احتشام کے ساتھ یہ عقد ہوئے ہیں, یہ باراتیں چڑھی. ان کے علاوہ آئیے مولائے کائنات کا عقد شہزادی عالمیان کے ساتھ, اور نبی کا اعلان کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. دیکھ رہے ہیں, علی ہے معصومہ عالم کی برابری پر فضیلتوں کے حوالے سے علی ہے. علی کو برابر قرار دیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. کبھی سناٹے میں سکون کے ساتھ ذہن پر زور ڈال کر فاطمہ زہرا کی عظمتوں کو سمجھنا. علی کو کہا ہے برابر. کب؟ علی کو ساری فضیلتیں جب حاصل ہو چکی, فاتح خیبر ہو چکے, فاتح خندق ہو چکے, مولود کعبہ ہو چکے, راکب دوش رسول ہو چکے, مالک جنت ہو چکے, قسیم النار والجنہ ہو چکے. اتنے مرتبوں کے بعد نفس اللہ, نفس رسول, ہجرت میں پہلے اپنا نفس بنایا جب فاطمہ کا شوہر بنایا ہے. اللہ جانے میں میدان میں پڑھ رہا ہوں, صحرا میں پڑھ رہا ہوں, کہیں ڈیزرٹ میں پڑھ رہا ہوں, کیا ہے فاطمہ, کیا منزل ہے زہرا کی, کیا کہنا آپ کی خوبصورت سماعتیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ گہرائی میں اترتے ہیں. علی کو برابر کہا ہے, یعنی فاطمہ کو سمجھنے کے لیے ذات علی کو آئینہ بنایا ہے اللہ نے. کچھ کہنا چاہیے, کیا فرمایا؟ یہ ہے عظمت سید عالمیہ. اس کے بعد پھر عقد ہے آل محمد کے گھرانے میں. ایک عقد وہ ہے جو شہزادی خاندان ثقفی سے ایک عقد ہوا ہے. وہ عقد ہے آپ کو اور میرے مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام کا. یہ بارات, یہ عقد, اس کی تفصیلات دیکھیں گے تو آپ کو قدر تعجب ہوگا. قدر نہیں بلکہ اتنا تعجب ہوگا کہ آپ حیرت میں غرق ہو جائیں گے. جناب لیلا, ان کا نام ہے فاطمہ ثقفیہ. ان کی جب بارات گئی ہے خاندان ثقفی میں, اور سید شباب اہل جنت دولہا بن کے گئے ہیں, تو جنت رقص کر رہی تھی. یہ بی بی آئی فاطمہ کی ڈیوڑی پر, زہرا کی بہو بن کے آئی, یہ اسلام کی ملکہ بن کے آئی, یہ دین کی شہزادی بن کے آئی. یہ کون ہے؟ یہ ہے شبیہ رسول, ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کی والدہ. نام کیا ہے ان کا؟ فاطمہ ثقفیہ.
یہ خاندان حسن و جمال میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا. یہ شہزادی تھی. لیلا نام نہیں ہے، لیلا اس میں گرامی نہیں ہے، نام ہے فاطمہ. تیار ہے آپ؟ نام کیا ہے؟ فاطمہ ثقفیہ. یہ لیلا کس نے نام دیا؟ یہ لقب کس نے عطا کیا؟ یہ بارگاہ رب العزت سے ملا ہے. اور کریں گے لیلا. لیلا کا مطلب ہوتا ہے کوئین، شہزادی. اور لیلا اس شہزادی کو کہتے ہیں. لیلا بنا ہے لیل سے. لیل کہتے ہیں نائٹ کو، رات کو. شب، رات، نائٹ یہ ہوتی ہے لیل. لیل و نہار، نہار دن اور لیل رات. تو ان کو لیلا کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ رات کو رات کہتے ہیں تاریکی کی وجہ سے. سیاہی، بلیکنیس زیادہ ہوتی ہے نا. دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہوتا ہے، سیاہی. اس لیے رات کو رات کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں. یہ وجہ تسمیہ ہے. لیلا کو لیلا کیوں کہا؟ آپ ذرا سنیں. بی بی وہ تھی کہ جن کے مطہر پاکیزہ. آیتوں کی مثال، آپ کی زلفیں اتنی سیاہ تھی کہ عرب میں کسی خاتون کی زلفیں اتنی سیاہ نہیں تھی. قرآن نے قسم کھائی ہے واللیل اذا سجا، ان سیاہ زلفوں کی قسم جو وقار قرآنی ہے. اتنی سیاہ زلفیں، اس لیے آپ کو کہا گیا لیلا. بس آپ یہاں تک آ گئے. جب نیا مضمون کا دروازہ کھلتا ہے تو طبیعتوں کو حیرت ہوتی ہے، سماعتیں ورتائیں تعجب میں پڑ جاتی ہے. نیچر ہے، فطرت ہے، انسان کی ہابی ہے. ذرا قدرے پریشان ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ کلابیہ والدہ جناب علی اکبر کو لیلا کیوں کہا گیا؟ زلفوں کے سیاہی کی وجہ سے. بس نوجوانوں میں مجلس پڑھ چکا. کربلا سے اتنا پوچھ لو کہ یہ سیاہ زلفیں سیاہ رہ سکی؟ آمادہ ہو گیا؟ مرثیہ ہے. جوانوں، آج جوان کا ماتم کرنا ہے. ازا خانہ زہرا کے در و دیوار سے آواز گریہ بلند ہونا چاہیے. رونے میں بخل نہ کرنا. شہزادوں کیا سمجھا آپ نے؟ میری قوم کے، میری ملت کے نوجوانوں کیا محسوس کیا؟ جناب لیلا مطہر پاکیزہ زلفیں سیاہ. تو کیا سیاہ رہی؟ چلو کربلا چلتے ہیں. کربلا جناب علی اکبر کو جناب لیلا نے تولد ضرور دیا. آپ کے شکم اقدس سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت تو ہے، مگر پرورش لیلا نے نہیں کی. پرورش کی ہے جناب زینب نے. کس احتیاط کے ساتھ پالا. اب میں تاریخ میں کہاں سے روایات لاؤں، آپ کی سماعتوں کے لیے آپ کو زحمت دوں؟ نہیں. جناب زینب نے کیسے پالا؟ میرے پاس ایک معتبر مثال ہے، وہ آپ کے حوالے کیے دیتا ہوں. جناب زینب نے علی اکبر کو ویسے ہی پالا جیسے ابو طالب نے محمد کو پالا. سن لیا آپ نے؟ اس سے بڑا حوالہ، اس سے بڑا ریفرنس اور اس سے اسٹرانگ ایگزامپل اور ہو ہی نہیں سکتی. ابو طالب چچا، سرکار ختمی مرتبت بھتیجے. جناب زینب پھوپھی، جناب علی اکبر بھتیجے. کس طرح پالا؟ ہدایات تھی انہوں محمد کو، خبردار تم جعفر کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو. میرا اکبر شبیہ رسول ہے. انہوں محمد کبھی علی اکبر سے پہلے پانی نہ پینا، کبھی علی اکبر پر تقدم نہ کرنا، سبقت نہ لے جانا. نیوالا توڑنے میں علی اکبر سے پہلے تمہارا ہاتھ نہ بڑھ جائے. یہ جناب زینب نے 17 برس تک انہوں محمد کو مسلسل نصیحتیں کی. کس احتیاط سے پالا ہے علی اکبر کو؟
پروان چڑھایا ہے علی اکبر کو، اور علی اکبر میرے مولا کی آنکھوں کے تارے، حسین کی نگاہوں کا نور، چشم حسین کی روشنی ہے علی اکبر۔ آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ امام حسین کے اختیارات آپ کے پیش نظر ہوں گے، جو جوانان جنت کا سردار ہو، مشیت الہی کا مالک و مختار ہو، دوش رسول کا سوار ہو، کربلا جیسے عظیم اور اہتمام بشان پروگرام اور منصوبہ الہی کا معمار ہو، اس کے اختیارات کیا ہوں گے؟ امام حسین 17 برس تک مسلسل جناب زینب کی ڈہوڑی پہ آتے تھے اور رسالت مآب کی طرح وہی سنت اپناتے ہوئے پہلے سلام فرماتے تھے، ثانیہ زہرا حسین کا سلام، عطا زنولی ادخل بیتک، بی بی ثانیہ زہرا اجازت ہے آپ کا بھائی حسین گھر میں آئے۔ زینب تڑپ کے کہتی تھی بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ حسین آتے تھے کہتے تھے میرا علی اکبر کہاں ہے، جناب زینب دوڑ کر جاتی تھی، علی اکبر کو لاتی تھی اور حسین کے ہاتھوں میں رکھتی تھی۔ حسین نادر پیار کرتے تھے، بوسے لیتے تھے، پیشانی چومتے تھے، آنکھوں کو آپ چومتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اکبر بابا سے کچھ مانگو گے نہیں؟ آمادہ ہے؟ 17 برس تک حسین کہتے رہے اکبر کچھ مانگ۔ دیکھیں مصائب تو یہی ختم ہو جاتے ہیں، رونے کے لیے تو اتنا ہی تصور کافی ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کی طرح معاملہ نہیں ہے۔ حسین کون ہے؟ نور الہی، مرضی پروردگار کا مالک۔ بار بار کہتے ہیں 17 برس علی اکبر سے بیٹے مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ۔ مسکرا کے بیٹا کہتا ہے بابا اماں کچھ گنجائش چھوڑتی نہیں، ہر خواہش پوری کرتی ہے پھوپھی اماں۔ حسین چلے جاتے تھے تو 17 سال کا ارمان تھا جو حسین دل میں پال رہے تھے کہ اکبر کچھ مانگے، اکبر کچھ مانگے، اکبر کچھ مانگے۔ اب بھی سر و سینہ نہیں پیٹو گے۔ جس حسین کے دل میں 17 سال تک ایک ارمان پروان چڑھتا رہا ہو کہ اکبر کچھ مانگے، اکبر کچھ مانگے، اکبر کچھ مانگے، اسی اکبر نے جب عاشور کے دن بابا سے کہا بابا چند قطرے پانی کے مل سکتے ہیں؟ اجرکم الحسین۔ مجلس تمام ہو گئی۔ پوچھو اس مظلوم کربلا کے اس دل سے جس پہ 17 سال سے ارمان پروان چڑھ رہا تھا کہ اکبر کچھ مانگے، اور اکبر کا کہنا کیا تھا میرے شہزادے کا؟ یا بتا حلقہ سبیل الی الماء، بابا چند قطرے پانی کے مل سکتے۔ اب حسین نے اپنے اندر وہ ہمت محسوس نہیں کی کہ زبان سے لفظوں سے جواب دے سکے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی طرح کا اکبر ذرا قریب آ، ادھرو منی میرے قریب آ۔ جب اکبر قریب آئے تو اپنا دہن کھولا اور کہا بیٹا میرے دہن میں اپنی زبان رکھو یا میری زبان اپنے دہن میں رکھ لو۔ جیسے ہی حسین کی زبان دہن علی اکبر میں آئی، اکبر نے گھبرا کے اپنے کو پیچھے ہٹایا اور لرز کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کہتے ہیں۔ کتنی خشک تھی حسین کی زبان، کتنی پیاس کی شدت تھی حسین کو۔ گھبرا کے علی اکبر پیچھے ہٹے، یہ جملہ کہا، حسین نے کہا جاؤ بیٹا فی سبیل اللہ۔ علی اکبر چلے گئے۔ میں پڑھ چکا، 2 باتیں پڑھنا ہے۔ حسین کا ارمان، لیلا کی پکالی سیاہ زلفیں، ان دونوں کو دیکھنا۔ علی اکبر نے جا کے میدان میں سینے پر حسین ابن نمیر ملون کا زہر میں بجھا ہوا نیزہ
سامنے سے نہیں لگا، بنی ہاشم کو سامنے سے کوئی نہیں مار سکتا۔ علی اکبر نے، یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلے تھے تو بہت سارے بچے رکابے علی اصغر سے چمٹے ہوئے تھے، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ علی اکبر نے جب دیکھا میدان قتل میں، میدان دوران جنگ، تو دیکھا کہ ایک بچہ رکاب سے لپٹا ہوا اور ایک ظالم اس کو تلوار مارنا چاہتا ہے۔ علی اکبر نے اس کو بچانے کے لیے جب اپنے آپ کو جھکایا تو حسین نے پیچھے سے نیزہ مارا، پشت سے نیزہ لگا، دل کے آگے سے نکلا، دل علی اکبر کا بند گیا، چھد گیا۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، کربلا میں زلزلہ آیا۔ سنو گے، عجیب و غریب انداز ہے۔ جناب اعلی اظہر حسن زیدی اپنی ایک گفتگو میں کہتے ہیں روایات کی بنیاد پر کہ جیسی اکبر نے کہا یا بتا علیک منی السلام، بابا بیٹے کا آخری سلام، جیسے ہی کہا حسین اتنے بے اختیار خیمے سے نکل کے دوڑے کہ تناب خیمہ میں الجھے اور گرے، اور جب گرے ہیں تو میر انیس کہتے ہیں کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ جوانوں، بالکل تکلف نہ کرنا۔ شہزادی آپ کو دیکھ رہی ہیں، دعائیں دے رہی ہیں، ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، علی اکبر کی شہادت سن رہے ہیں۔ حسین کیسے پہنچے ہیں علی اکبر کی لاش پر؟ ایک روایت اور سن لو، کیا قدموں سے چل کے پہنچے؟ نہیں پہنچے، بلکہ روایت میں لکھا ہے جیسے 1 برس کا بچہ یا 1.5 برس کا بچہ ماں کی طرف کہنیوں اور گھٹنوں کے بل چلتا ہے، حسین علی اکبر کے لاشے پر اسی طرح آئے ہیں، اور جب آن کر اکبر کے چہرے پر چہرہ رکھا اور کہا میرے لال، باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ مہمان مجلس تمام کی، علی اکبر کے ہونٹوں میں معمولی خفیف سی حرکت تھی۔ حسین نے گوشے گرامی قریب کیا، کیا کہہ رہے ہو لختے جگر؟ آواز آئی بابا اگر ہو سکے تو اماں سے ملا دے، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ ادھر لیلا نماز میں ہے، دعا کر رہی ہے، ادھر حسین نے لاشی علی اکبر اٹھائی۔ بوڑھے باپ نے کیسے اٹھایا؟ اے حیدرآباد کے نوجوانوں چلو، کربلا میں حسین اکیلا ہے، جوان کی میت اٹھا رہا، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پشت شکستہ، جھکی ہوئی کمر سے۔ علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، بچوں نے لاشا اٹھوایا، حسین خیمے میں لائے۔ آپ تیار ہو گئے؟ بس ایک لفظ ہے، جناب لیلا کا مطلب کیا ہے؟ سیاہ بالوں والی خاتون، جس کے جیسے سیاہ زلفیں کسی کی نہیں تھی۔ جب علی اکبر کا لاشا آیا تو ساری سیدانیاں ہیں، ماتم ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب لیلا کہاں ہے؟ اکبر کی ماں کہاں ہے؟ کہا بھیا وہ تو خیمے میں سجدہ شکر میں ہے، کہ ذرا بلا کے لاؤ۔ لیلا آئی ہے، آنے کے بعد اکبر کی لاش کو دیکھا اور دیکھے کہا اکبر بیٹا تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ماں تمہیں رونے آئی ہے؟ نہیں، تم حسین پر صدقہ ہو گئے، میرے لیے بڑا شرف کا یہ سبب ہے، تم پہ نہیں رہوں گی، مگر ماں ہے، ممتا ہے، جذبہ ہے۔ ایک مرتبہ پلٹی تو کہا شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، لیلا کو چکر آ رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا، مجھے سنبھالو فاطمہ کی شہزادی ہو۔ زینب و کلثوم نے بازو پکڑے، ایک مرتبہ کہا کہ مجھے ایک دفعہ اور اکبر کو دکھا دو۔ آئی اکبر کے پاس زینب و کلثوم لے کر، جناب لیلا نے دیکھا اور کہا اکبر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ماں رونے آ گئی؟ رونے نہیں آئی ہے بیٹے، ایک بات پوچھنے آئی ہوں، کیا تجھے نیزہ مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ یہ کہا اور ہائے کا نعرہ مارا، زمین پر گری۔ زمین پہ گرنے سے پہلے بال سیاہ تھے، جب گری ہے تو بال سفید ہو گئے۔
وعلی اکبرا وشبابا وغربتا ومظلوما. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.